السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا تمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. رواه أحمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت اور کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے جنت کی ضمانت بزبان رسالت، یعنی وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے پر ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی. ضمانت کہتے ہیں گارنٹی، یقین دلانا.
ہم اور آپ جب مارکیٹنگ کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، تجارت اور کاروبار کرتے ہیں، لین دین میں، تجارت اور کاروبار میں ہر شخص ضمانت ڈھونڈتا ہے۔ کوئی بھی چیز خرید و فروخت کرتے وقت آدمی اس کی گارنٹی چاہتا ہے کہ یہ چیز اصلی ہے کیا، یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز مضبوط ہے، تو اس کی گارنٹی چاہتا ہے۔ اب اگر کسی چیز پر اسے گارنٹی مل جاتی ہے، ضمانت مل جاتی ہے، تو آدمی اس کو آسانی سے لے لیتا ہے۔ اور اگر ضمانت دینے والا، گارنٹی دینے والا سچا ہو، امانت دار ہو، وعدے کا پکا ہو، تو ایسے شخص سے لوگ اور آسانی سے لین دین کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی کمپنیاں جو سچائی میں، امانت داری میں، وعدے میں پکے ہیں، پرفیکٹ ہیں، ان کی گارنٹی کا بہت لحاظ ہوتا ہے۔ لوگ بڑی آسانی سے ان کمپنیوں کا کوئی بھی مال خرید لیتے ہیں۔ تو ضمانت کی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں ضمانت دینے والے کون ہیں؟ امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صادق المصدوق۔ کوئی دوسرا انسان نہیں ہے، خود ضمانت دینے والے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ یعنی آپ کی ضمانت یہ رب کی ضمانت، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 اور 4 میں فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے نہیں بولتے، وہ تو وحی کی بنیاد پر بات کرتے ہیں۔ کسی بھی مسئلے میں جب تک اللہ رب العالمین کی طرف سے جبریل علیہ السلام آپ کے پاس وحی نہ لے آئیں، آپ کی زبان نہیں کھلتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی ضمانت، جس چیز کی گارنٹی ہمارے نبی نے دی ہے، تو نبی کی ضمانت یہ رب کی ضمانت، اور یہ بات پکی ہے، یقینی ہے، اس چیز میں کوئی شک شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ اور ایک تو ضمانت دینے والا انسان پکا، اور دوسری چیز کس چیز کی ضمانت دی جا رہی ہے؟ جنت کی ضمانت۔ وہ جنت جو ایک مومن کا مطلوب ہے، ایک مومن کی دوڑ دھوپ، اس کی بھاگ دوڑ، اس کی محنت، اس کی عبادت، اس کی ریاضت، اس کی بندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کو آخرت میں جنت مل جائے۔ آخرت میں وہ اللہ کے عذاب سے، جہنم سے بچ جائے۔ ہر مومن مرد اور خاتون کی یہی تمنا اور یہی خواہش ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک تو ضمانت دینے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی کی ضمانت یہ رب کی ضمانت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس چیز کی ضمانت دے رہے ہیں؟ جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب آئیے ہم دیکھیں کہ وہ کون سے کام ہیں جن کاموں کے کرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی۔ وہ کون سے کام ہیں جن کاموں کے کرنے پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی۔ اس تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں۔ میں ایک حدیث جو مسند احمد میں، صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم، بیہقی میں روایت موجود ہے، اور امام البانی نے اس کو سلسلہ صحیحہ میں ذکر کیا ہے، اور حدیث صحیح ہے۔ اس ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 باتیں ذکر کی، 6 کام بتائے ہیں،
اور ان 6 کام کرنے والوں کو جنت کی ضمانت دی۔ اور وہی آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے۔ یہ 6 باتیں میں آپ کے سامنے آپ کے خطبے میں پیش کروں گا، جن 6 کاموں کے کرنے پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت کی ضمانت دی۔ میرے بزرگ اور دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذمنوا لی ستا من انفسکم، اے لوگوں تم مجھے اپنی طرف سے 6 باتوں پر عمل کرنے کی ضمانت دو۔ تم مجھے ضمانت دو کہ میں ان 6 باتوں پر عمل کروں گا۔ اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تم مجھے یقین دلاؤ، مجھے ضمانت دو کہ میں 6 باتوں پر عمل کروں گا۔ اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ میرے بزرگ اور دوستو، کتنی بڑی کامیابی، کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 6 باتیں بتائیں اور کہا ان 6 باتوں کی حفاظت کرو، ان پر عمل کرنے کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ میرے بزرگ اور دوستو، وہ 6 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اصدقوا اذا حدثتم، جب تم بات کرو تو سچ بولو۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سچائی، سچائی کو لازم ہے۔ بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ کبھی مت بولو۔ دوسری چیز، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب تم کسی سے وعدہ کرو تو وعدے میں پکے رہو، وعدہ پورا کرو۔ اور تیسری چیز، وَأَدُّوا إِذَا تُمِنْتُمْ، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کو ویسی ہی ادا کر دو، اس میں ذرہ بھی خیانت مت کرو، امانت کا پاس و لحاظ رکھو۔ چوتھی چیز، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی عزت و آبرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ پانچویں چیز، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں کو پست رکھو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ چھٹی چیز، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو ناحق کسی پر اٹھانے سے، ہاتھ اٹھانے سے باز رہو، روک لو۔ ناحق کسی پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی پر زیادتی مت کرو، کسی کو ستاؤ مت، کسی کو پریشان مت کرو۔ یہ 6 اعمال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں تم اپنی طرف سے مجھے 6 باتوں پر عمل کرنے کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ 6 چیزیں، سچائی، وعدے میں پکے رہنا، امانت کو ادا کرنا، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، اور اپنے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ میرے بزرگ اور دوست، یہ 6 ایسی چیزیں ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی۔ سچائی، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سچائی۔ جب بات کرو تو سچ بولو۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو، سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو گے، اٹھو گے بیٹھو گے تو تم بھی سچ بولو گے، سچائی کی عادت تمہارے اندر پڑے گی۔ جھوٹوں کے ساتھ رہو گے، جھوٹوں کی مجلسوں میں اٹھو بیٹھو گے، تم بھی جھوٹ بولے گا۔ سچ بولو اور سچ بولنے والوں کا ساتھ دو، سچ بولنے والوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، جھوٹ سے بچو اور جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ مت رہو۔ صحیح مسلم کی حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وعليكم بالكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور۔
وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں، تم سچائی کو لازم پکڑو، ہمیشہ سچ بولو، اس لیے کہ سچائی یہ نیکی کے راستے کو ہموار کرتی ہے، نیکی کی راہ دکھاتی ہے۔ جب آدمی سچ بولتا ہے تو وہ نیکی کے راستے پر جاتا ہے، اور نیکی یہ جنت کا راہ دکھاتی ہے۔ اور ایک انسان اپنی زندگی میں سچ بولتے رہتا ہے، سچائی کو لازم پکڑتا ہے، سچائی کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اس کو صدیقین میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، سچ بولنے والوں کی لسٹ میں اس کا نام لکھ دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ صدیقیت یہ بہت بڑا مقام ہے، نبوت کے بعد یہ بہت اعلیٰ مقام ہے۔ صدیقیت مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اور اے لوگوں، تم جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا ہے تو برائی کے راستے پر جاتا ہے، اور برائی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اور انسان اپنی زندگی میں جھوٹ بولتے رہتا ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بھی وہ جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اس کا نام جھوٹ بولنے والوں کی لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ سچائی یہ جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جھوٹ یہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے اگر ہم واقعی آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آخرت میں جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہم اپنی زندگی میں سچائی کو لازم پکڑیں، ہر حال میں سچ بولیں، کبھی بھی ہم جھوٹ نہ بولیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ تھوڑے فائدے کے لیے آدمی جھوٹ بول دیتا ہے، تجارت میں، کاروبار میں، لین دین میں، تھوڑے معمولی فائدے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ جھوٹ بولنا ایک عام، بہت آسان ہے، اور آج کا انسان جھوٹ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ دن رات اٹھتے بیٹھتے ہم سے کتنے جھوٹ ہو جاتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، جھوٹ یہ کتنا سنگین گناہ ہے اور کتنی بڑی برائی ہے، اور دنیا اور آخرت میں جھوٹوں کے لیے کیسی دردناک سزائیں۔ اس موضوع پر انشاءاللہ کبھی مستقل خطبہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آج میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ سچائی کو اختیار کرو، سچ بولو، سچائی کو لازم پکڑو۔ سچائی یہ انسان کو جنت کی طرف لے جاتی، جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی۔ ابو داؤد کی حدیث کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت لی، کس چیز کی؟ 3 باتوں پر آپ نے ضمانت دی۔ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ضامن ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں۔ کس چیز کی ضمانت لیتا ہوں؟ جنت کے کنارے ایک گھر کی ضمانت، جنت کے کنارے ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں۔ کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جو حق پر ہوتے ہوئے بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، معاف کر دیتا ہے۔ حق پر ہے، چاہے تو انتقام لے، بدلہ لے سکتا ہے، طاقت ہے، پوزیشن ہے، سامنے والے کی غلطی واضح ہو چکی ہے، بدلہ لے سکتا ہے، طاقت ہے، قوت ہے، پوزیشن ہے، سب ہے، لیکن پھر بھی معاف کر دیتا ہے اللہ کے لیے۔ ایسے شخص کے لیے جس کا اخلاق اتنا اونچا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے آدمی کے لیے جنت کے کنارے ایک گھر کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کے سینٹر میں، بیچ حصے میں ایک گھر کی میں ضمانت لیتا ہوں اس شخص کے لیے جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ دوستوں کی مجلس ہے، کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، مجلس کو گرمانے کے لیے جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ بہت بڑی وعید ہے اس لوگوں، بہت بڑا گناہ ہے۔ لوگوں کو، دوستوں کو ہنسانے کے لیے، مجلس کو گرمانے کے لیے
مذاق میں بھی جھوٹ بولنا یہ جھوٹ ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص اپنی زبان کی اتنی حفاظت کرتا ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، ایسے شخص کے لیے جنت کے بالکل بیچ میں میں ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں۔ اور آپ نے تیسرے نمبر پر کہا اور جنت کے سب سے اعلیٰ حصے میں، سب سے اونچے حصے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے ان کو جنت کے سب سے اعلیٰ حصے میں رکھا جائے گا، بلند حصے میں۔ میرے بزرگ اور دوستو، جنت وہ مقام ہے، جنت وہ جگہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت میں ایک معمولی چھوٹی جگہ، آپ نے کہا کہ کوڑا رکھنے کی جگہ، چھوٹی جگہ جنت میں اگر مل جائے کسی جنتی کو تو دنیا اور دنیا کی ساری دولت سے بہتر ہے۔ جنت کی ایک چھوٹی معمولی جگہ اگر مل جائے تو یہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے۔ سب سے معمولی جنتی کو جو جنت کی نعمتیں دی جائیں گی، سب سے معمولی ادنا درجے کا جنتی، اسے جنت کی جو نعمتیں دی جائیں گی وہ خوش ہوگا اور یہ سوچ رہا ہوگا کہ مجھے جو جنتیں دی گئی ہیں ایسی نعمت کسی دوسرے کو نہیں دی گئی۔ وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ مجھے جو نعمتیں ملی ہیں وہ کسی کو نہیں ملی ہوں، حالانکہ وہ سب سے معمولی درجے کا جنتی ہو۔ میرے بزرگ اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں گھر کی ضمانت دی اس شخص کے لیے جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، جنت حاصل کرنے کے لیے سچ بولنا، سچائی کو لازم پکڑنا یہ ضروری ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 119 میں قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ قیامت کے دن اعلان کرے گا کہ آج سچ بولنے والوں کو ان کا سچ بولنا کام آئے گا، ان کو فائدہ دے گا۔ دنیا میں جو لوگ سچ بولا کرتے تھے ان کا سچ بولنا آج فائدہ دے گا انہیں۔ کس شکل میں ان کو فائدہ ملے گا سچ بولنے کا؟ لہم جنات، ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، ایسی جنت میں تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ جنت کی نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وہ انسان جو دنیا میں سچ بولا کرتا تھا اور جھوٹ سے بچتا تھا۔ میرے بزرگ اور دوستو، تو سچائی کا بدلہ جنت ہے، یہ پہلی چیز ہوئی۔ اور دوسری چیز جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت لی ہے وہ ہے وعدے کو پورا کرنا، وعدے میں پکے رہنا۔ آج وعدے کی حفاظت کرنا، وعدے کو پورا کرنا، یہ اس میں بہت کمی ہے۔ آج ہم سے اگر کوئی شخص لین دین کرتا ہے، معاملہ کرنے سے لوگ ڈرتے ہیں، پتہ نہیں قرض لینے کے بعد وعدہ تو کر رہا ہے 6 مہینے کے بعد دیں گے، پتہ نہیں 6 مہینے کرے گا کہ 6 سال کرے گا، بھروسہ نہیں ہے ہماری زبان کا، ہمارے وعدوں کا لوگوں کے پاس پاس و لحاظ نہیں رہ گیا، لوگوں کو ہم پر یقین نہیں ہے۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان اپنی زبان کا پکا ہوتا تھا، مسلمان کی پہچان اس کی زبان سے ہوتی تھی کہ مسلمان وہ ہے کہ اگر وہ مسلمان ہے تو وہ اپنے وعدے پر قائم رہے گا، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، امانت دار ہوتا ہے مسلمان، امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ میرے بزرگ اور دوستو، آج مسلمانوں نے اپنی پہچان مٹا دی، مسلمانوں نے جب اپنی پہچان مٹا دی تو آج دنیا میں وہ مٹ رہے ہیں، پھر شکایت کرتے ہیں کہ مسلمان پریشان۔ آج مسلمانوں نے اپنی پہچان مٹا دی، جس سے مسلمانوں کی پہچان ہوتی تھی کہ یہ مسلمان۔ جب مسلمانوں نے اپنی پہچان مٹا دی تو آج دنیا میں وہ مٹ رہے ہیں اور پٹ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم کو عزت کی زندگی ملے، سرخروئی حاصل ہو، کامیابی حاصل ہو، ترقی ملے، کامیابی حاصل ہو، تو ہم کو کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو دوسری چیز جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی وہ کیا ہے؟ وعدے کو پورا کرنا۔
سورہ نجم کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی کہ ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم علیہ السلام نے رب سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کر دکھایا۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے سورہ مریم کی آیت نمبر 50 پر 4 میں اللہ نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ تم اس کتاب قرآن مجید میں اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کرو، اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرو، اس لیے کہ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، اسماعیل علیہ السلام وعدے کے سچے تھے، وعدے میں پکے تھے۔ اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہے یہ کہہ کر کے کہ وعدے میں وہ سچے تھے، وعدے کے بڑے پرفیکٹ تھے وہ۔ تو وعدے کو پورا کرنا یہ ایک مومن کی پہچان ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو پہچان بیان کی حدیث کے اندر، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذبا، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ واذا وعد اخلفا، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کر بیٹھتا ہے۔ تو مومن کی یہ نشانی وعدے کو پورا کرنا، وہ وعدے پر قائم رہے گا، کسی بھی حالت میں وہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَصَامَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، لیکن اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے اور امانت پہ خیانت کرتا ہے تو وہ منافق ہے، اس میں منافق کی نشانی پائی جا رہی ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، وعدہ وعدہ ہے، یہاں تک کہ انسان دنیا سے چلا جائے، مر جائے، لیکن اس کا وعدہ ختم پورا نہیں ہوتا۔ دنیا سے انسان وعدہ کر کے چلا جائے، وعدے کو پورا کرنا ضروری۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک واقعہ ہے، مختصر واقعہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا۔ کیا وعدہ کیا؟ کہا لو قد جاءنا مال البحرین قد آتیتک ہاکذا وہاکذا وہاکذا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہتھیلی، دونوں ہاتھوں کو ملا کر کے دکھایا اور کہا کہ اگر بحرین سے مال آیا، بحرین سے جزیہ آیا تو میں تم کو اتنا اتنا دوں گا۔ یعنی 3 مرتبہ اپنے ہتھیلی کو بھر کر کے دکھایا اور کہا کہ 3 مرتبہ اتنا اتنا دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کیے، لیکن آپ کی زندگی میں وہ مال نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ خلیفہ بننے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کرایا من كانت له عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدة فلیأتنی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کسی چیز کا وعدہ کیا تھا تو وہ آئے میرے پاس۔ اب میں آپ کا خلیفۃ الرسول ہوں، اب میں آپ کے بعد لوگوں کا خلیفہ بنایا گیا ہوں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کسی چیز کا وعدہ کیا تھا وہ میرے پاس آئے اور میں نبی کے وعدے کو پورا کرتا ہوں۔ لیکن وعدہ انسان کے مرنے سے ختم نہیں ہوتا۔ مرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی زندگی میں آپ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کیا۔ جابر کو بلایا، جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی سے وعدہ کیا تھا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، دونوں ہتھیلی ملا کر کے یہ درہم رکھے ہوئے ہیں، درہم چاندی کے سکے، اس میں سے بھر لو ہتھیلی میں۔ وہ ایک ہتھیلی بھر لیے۔ کہا کہ گنو کتنے ہیں، تو گنے تو 500 درہم تھے چاندی کے سکے۔ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ایسا اشارہ کیا تھا، 3 مرتبہ دینے کے لیے، تو کہا کہ خذ مثلہا مرتین، 2 مرتبہ اور لے لو اتنا ہی۔ تو کہتے ہیں کہ 1500 درہم مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق دیا، 1500 درہم۔ میرے بزرگوں دوستو، تو جنت کی ضمانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر دی ہے اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ وعدے کو پورا کرو۔ ہم کبھی بھی کسی سے وعدہ کریں، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم وعدہ کریں گے تو وعدے پر قائم رہیں گے، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ تیسری چیز وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کو ادا کرو۔
امانت میں خیانت مت کرو. امانت جیسے وہ چیز آپ کو دی گئی ہے ویسے اس کو لوٹا دو. میرے بزرگ اور دوستو، قرآن مجید میں سورہ مومنون میں کامیاب مومنوں کی جو پہچان بیان کی گئی ہے، جو صفات ذکر کیے گئے ہیں، آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے کہا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. کامیاب مومن، جنت پانے والے مومن کون ہیں؟ جو اپنی امانت اور عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے اور عہد و پیمان پر قائم رہتے. سورہ نساء کی آیت نمبر 50 میں اللہ نے کہا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ امانتوں کو جو اس کے لائق ہے، اس کے مستحق ہے، ان کے حوالے کر دو. سورہ انفال کی آیت نمبر 27 میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ایمان والو، تم اللہ اس کے رسول کی خیانت مت کرو ان کی نافرمانی کر کے، اور اپنی امانتوں میں خیانت مت کرو. میرے بزرگوں اور دوستو، امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے. اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہم پر قائم ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقہ اور خیرات کرنا، ساری عبادتیں، سارے احکامات، یہ سب امانت. بندوں کے حقوق کی امانت. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وحدہ اور منصب اور ذمہ داری یہ بھی ایک امانت ہے، بہت بڑی امانت. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے بھی کسی چیز کی ذمہ داری دے دیجیے، مجھے بھی کسی چیز کی ذمہ داری دے دیجیے، مجھے بھی کسی چیز کا ذمہ دار بنا دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی اور کہا یا ابا ذر انک ضعیف. صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہا یا ابا ذر انک ضعیف، اے ابو ذر تم کمزور ہو، ذمہ داری کی صلاحیت تمہارے اندر نہیں ہے. ہر شخص ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکتا ہے. بظاہر وہ کتنا بھی مال والا ہو، طاقتور ہو، باتیں اچھی کر لیتا ہو، ذمہ داری ہے. اس کو نبھانے کی صلاحیت جس کے اندر ہوتی وہی ادا کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے ابو ذر تم کمزور ہو. وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، اور ذمہ داری یہ امانت ہے، وعدہ یہ امانت ہے. وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، اور قیامت کے دن یہ ذمہ داری، یہ وحدہ اور منصب ذلت اور رسوائی اور ندامت اور شرمندگی کا باعث. الا من اخذها بحقها، مگر اس ذمہ دار کے لیے نہیں جو اس کو لے کر کے اس کا حق ادا کرتا ہے. جو شخص ذمہ داری لے کر کے اس کا حق ادا کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے لیے رسوائی نہیں، قیامت کے دن اس کے لیے شرمندگی نہیں. تو ذمہ داری بھی ایک امانت ہے. یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 50 میں کہا، بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا انک الیوم لدینا مکین امین. پیغمبر جو دنیا میں آتے تھے وہ امین ہوتے تھے، امانت دار ہوتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شعیب علیہ السلام، پورا واقعہ لمبا ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 26 میں اللہ نے ذکر کیا. شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی آئی، ایک بیٹی نے کہا یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. اے میرے ابا جان، آپ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہاں مزدور کی حیثیت سے رکھ لیجئے، اس لیے کہ مزدور طاقتور ہو اور امین ہو تو بہتر ہے. مزدور طاقتور ہو اور امین ہو، امانت دار ہو. اور موسیٰ علیہ السلام طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، اس لیے آپ ان کو اپنے ہاں مزدوری کی رکھ لیجئے. موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کے ہاں 10 سال تک مزدوری کی اور یہی مزدوری ان کی مہر بنی. پھر شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ان کی نکاح ہوئی. میرے بزرگوں اور دوستوں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پیغمبروں کی صفت جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے کہ پیغمبر امین ہوا کرتے تھے، امانت دار ہوتے تھے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری سے خوش ہو کر کے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے نکاح کرنے کی پیشکش کی، پیغام بھیجا. ورنہ عرب کے بڑے بڑے سرداروں نے
خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے کی خواہش کی، لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے رشتے کو ٹھکرا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری سے خوش ہو کر کے، متاثر ہو کر کے آپ سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہوئی۔ اور نبی بنائے جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے کیا کہتے تھے؟ الصادق الامین، الصادق الامین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور امانت دار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مخالف تھے وہ لوگ، آپ سے دشمنی کرتے تھے، آپ کے راہ میں کانٹے بچھاتے تھے، آپ کے قتل کے منصوبے بناتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی پیچھے تعریف کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سچے ہیں، شریف ہے، امانت دار۔ تو اصل اخلاق یہ ہے کہ انسان، ہمارا بھائی، ہمارا پڑوسی، ہمارے دوست و احباب، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے غائبانہ طور پر ہمارے پیچھے لوگوں میں ہمارے اخلاق کی تعریف کریں، یہ ہے اصل اخلاق۔ مکہ والے آپ سے دشمنی کرتے تھے، لیکن آپ کے دین سے، آپ کی دعوت سے ان کو دشمنی تھی، لیکن آپ کی ذات سے ان کو دشمنی نہیں تھی، آپ کے اخلاق کی تعریف کرتے تھے پیچھے۔ جبریل علیہ السلام کی صفت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے امانت دار بیان کی، نزل بہ الروح الامین، نبی جبریل علیہ السلام کو روح الامین کہا، مطاع ثم امین۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280/3 میں اللہ نے کہا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، جس کے پاس امانت رکھی جائے وہ اپنی امانت کو ادا کر دے۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، امانت کو ویسی ہی ادا کرنا، اس میں خیانت نہ کرنا ایک مومن کی نشانی ہے اور جنت میں لے جانے والا ایک عظیم عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 6 باتوں پر جنت کی ضمانت دی ہے، ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو ویسی ہی ادا کرو، امانت میں خیانت مت کرو۔ ایک چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرو۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جنتیوں کی صفات بیان کی ہے سورہ معارج میں کہا وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، جنتی وہ ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کئی صفات ذکر کیا اور آخر میں اللہ نے کہا اولئک فی جنات مکرمون، ایسے لوگ ہی جنت میں باعزت طریقے سے رہیں۔ اور سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے یہی آیت ذکر کی ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، مومن وہ ہے، کامیاب مومن وہ ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اخیر میں اللہ تعالیٰ نے چند صفات ذکر کرنے کے بعد کہا اولئک الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ لوگ قیامت کے دن آخرت میں جنت الفردوس کے وارث ہوں، جو جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ شرمگاہوں کی حفاظت، شرمگاہوں کی حفاظت کیسے ہو؟ آدمی اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کیسے کرے؟ اپنے دامن کو داغدار نہ ہونے دے۔ کیسے؟ آگے 5ویں بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ ہے شرمگاہوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کا ذریعہ۔ وہ کیا ہے؟ 5ویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، نظروں کی حفاظت کرو۔ جو انسان اپنی نظر کی حفاظت کرے گا اس کی عزت و آبرو محفوظ رہے گی، وہ پاک دامن رہے گا، شریف انسان بن کر رہے گا۔ اور جو انسان اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرے گا، اپنی نظر کو آوارہ چھوڑ دے گا، بدنگاہی کے فتنے کا شکار ہو جائے گا، ادھر نظر ڈالا ادھر نظر ڈالا، اپنی نظر سے غلط چیزوں کو دیکھا، تو سمجھیے کہ ایسا انسان اپنے دامن کو داغدار ہونے سے نہیں بچا سکتا، اس کی عزت و آبرو محفوظ نہیں رہ سکتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں مومنوں کو حکم دیا اور آیت نمبر 31 میں مومن عورتوں کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو پست رکھے، جھکا کے رکھے۔ اور آگے اللہ نے کیا کہا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مطلب کیا ہے؟ جب وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں گے تو ان کی شرمگاہ محفوظ رہے گی، ان کی عزت و آبرو محفوظ رہے گی، اور اگر اپنی نظر کو ایسی آزاد چھوڑ دیں گے تو ان کی عزت و آبرو محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اہل
مومن عورتوں سے کیا کہا؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، یہی حکم آپ مومن عورتوں کو دے دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ میرے بزرگ اور دوستو، آج ٹیکنالوجی، جدید ٹیکنالوجی موبائل فون کی شکل میں، انٹرنیٹ کی شکل میں ہر شخص کے ہاتھ میں، نظروں کی حفاظت کرنا ایک بہت مشکل معاملہ ہے۔ ایک تو ہر آدمی کے ہاتھ میں، اس کے جیب میں ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے سے انسان کا اپنی نظر کو فتنوں سے محفوظ رکھنا بہت مشکل ہے، اور انسان اس بگڑے ہوئے ماحول میں گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کے سامنے بے پردہ عورتیں، نظر کی حفاظت بہت مشکل ہے ایسے ماحول میں۔ اور جب تک آدمی اپنے نظر کی حفاظت نہیں کرے گا، اس کی عزت و آبرو محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، العینان تزنیان وزناہما النظر، آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ دیکھنا، کسی اجنبی عورت کو، کسی لڑکی کو شہوت سے دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والاذنان تزنیان وزناہما السمع، کان بھی زنا کرتے ہیں۔ کانوں کا زنا کیا ہے؟ بری چیز کو، غلط چیز کو، گانوں کو، فلمی گانوں کو سننا، یہ کانوں کا زنا ہے۔ والیدان تزنیان وزناہما البطش، دونوں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، اور ہاتھوں کا زنا کیا ہے؟ کسی بھی اجنبی عورت، کسی اجنبی لڑکی کے ہاتھ کو، اس کے جسم کو شہوت اور خواہش سے پکڑنا، یہ ہاتھوں کا زنا ہے۔ والرجلان تزنیان وزناہما المشی، انسان کے پیر بھی زنا کرتے ہیں، اور پیر کا زنا کیا ہے؟ آدمی برائی کی طرف چل کر کے جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والقلب یتمنا ویشتہی، انسان کا دل تو خواہش کرتا ہے، اس کے دل میں برائی کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ والفرج یصدق ذلک او یکذبہ، اور انسان کی شرمگاہ تو فائنل کام کرتی ہے، اسٹیج، فائنل اسٹیج، چاہے اب اس کی تصدیق کرے یا اس کی تکذیب کرے، چھٹلا دے۔ اس سے پہلے انسان کو ان چیزوں سے بچایا گیا، دور رہنے کی تعلیم دی گئی جس کی وجہ سے اس کی عزت و آبرو خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ نظر کی حفاظت کریں، اپنے کانوں سے کوئی غلط چیز نہ سنیں، برائی کی طرف ہم قدم آگے نہ بڑھائیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، صحابہ کرام کی ایک مجلس میں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، صحابہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جو مجھے دو باتوں کی ضمانت دے، دو باتوں کی ضمانت، کہ میں ان دو چیزوں کی حفاظت کروں گا، ایسے شخص کو میں اسی بھری مجلس میں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایک دونوں جبڑوں کے بیچ میں جو چیز ہے، یعنی زبان کی حفاظت، اپنی زبان سے کوئی برائی نہیں کرے گا۔ آج انسان سے جو گناہ ہوتے ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، بہت سارے گناہوں کا تعلق انسان کی زبان، غیبت، چغلی، گالی گلوچ، جھوٹ بولنا، لعن طعن کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، بہت ساری برائیوں کی جڑ انسان کی زبان کی حفاظت۔ اور دوسری چیز، اور دو ٹانگوں کے درمیان، دو پیر کے درمیان شرمگاہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے مجھے کہ میں ان دو چیزوں کی حفاظت کروں گا اور ان کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے شخص کو میں دنیا ہی میں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ یہ دو چیزیں بہت ہیں، ایک زبان اور دوسری شرمگاہ، انہی دو چیزوں سے انسان برائی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا سئل عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ قال تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج، اے اللہ کے رسول کس وجہ سے کل قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے، کس عمل کی وجہ سے؟ تو آپ نے کہا اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق، اچھے اخلاق۔ اللہ کا تقوی، جو جتنے زیادہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا اور جس کے اخلاق جتنے اچھے ہوں گے، تقوی اور اچھے اخلاق، ان دو وجہ سے لوگ جنت میں سب سے زیادہ جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کس وجہ سے قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے؟
تو آپ نے کیا کہا؟ الفم والفرج، ایک زبان اور دوسرے شرمگاہ. انہی دو برائیوں کی وجہ سے قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں. اس لیے میرے بزرگوں دوستو، زبان کے فتنوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اور اس بگڑے ہوئے ماحول میں قدم قدم پر ہمیں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ہے. قدم قدم پر ہمیں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ہے، اور خاص طور پر نوجوان طبقہ، چاہے وہ نوجوان لڑکے ہوں یا نوجوان لڑکیاں ہوں. اس بگڑے ہوئے ماحول میں آدمی کے، انسان کے بگڑنے کے لیے برائیاں اس کو خود دعوت دے رہے، برائیاں اس کو اپنی طرف مائل کر رہی ہیں. ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں ایک تو آدمی کی جوانی اور دوسرے برائیاں اس کو خود اپنی طرف بلا رہی، انسان کا، اور شیطان اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، اس کے دل میں برائی کا وسوسہ ڈال کر. آدمی کا برائی سے اپنے آپ کو بچانا ایک مشکل معاملہ ہے. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو. جو شخص اپنی نظر کی حفاظت کرے گا وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا، اور جو اپنے نظر کو آوارہ چھوڑ دے گا، بدنگاہی کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، نظر کی حفاظت نہیں کرے گا، ایسا شخص اپنی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے. اور آخری چیز، چھٹی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکو. کس چیز سے؟ ناحق کسی پر ہاتھ مت اٹھاؤ، کسی پر زیادتی مت کرو، کسی پر ظلم مت کرو، کسی کو مت مارو پیٹو. صحیح مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای المسلمین افضل، اے اللہ کے رسول، افضل، بہترین، مثالی مسلمان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کہا؟ جو سب سے بڑا عبادت گزار ہو، سب سے بڑا حاجی اور نمازی ہو؟ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے افضل، بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں. وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا اور اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں تکلیف دیتا. آج میرے بزرگ اور دوستو، ہم اپنی زبان سے لوگوں کی غیبت، پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں. اپنے دوستوں کی مجلسوں میں ہم اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں. یہ زبان کی فتنوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. ورنہ یاد رکھیے، اگر ہم زبان کے فتنے سے اپنے آپ کو نہیں بچائے تو قیامت کے دن ہم دنیا میں جو نیکیاں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قیامت کے دن ہماری ان ساری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان بانٹ دے گا. جن کی دنیا میں ہم نے غیبت کی، چغلی کی تھی، جن کو ہم نے گالیاں دیا، جن کو پریشان کیا ناحق، ہماری محنت کی ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ ان میں تقسیم کر دے گا، اور ہم آخر میں ہماری ساری نیکیاں بھی خالی ہو جائیں گی، اور الٹا اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ہمارے اوپر لاد دے گا. انسان سراپا گنہگار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتے اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر کے اس کو جہنم کے گڑھے میں پھینک دیں. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، 6 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کون ہے تم میں سے جو شخص مجھے اپنی طرف سے 6 باتوں کی حفاظت کی ضمانت دے کہ میں 6 باتوں پر عمل کروں گا، ایسے شخص کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سب سے پہلے نمبر 1 تم سچ بولو، جھوٹ سے بچو، اور دوسری چیز وعدے میں پکے رہو، وعدے کی خلاف ورزی نہ کرو، اور تیسری چیز امانت دار بنو، امانت میں خیانت مت کرو، اور چوتھی چیز اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرو، پانچویں چیز اپنی نظر کی حفاظت کرو، اور چھٹی چیز اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے ناحق کسی کو تکلیف اور نقصان مت پہنچاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر کوئی شخص ان 6 باتوں پر عمل کرے گا، ان 6 باتوں کی حفاظت کرے گا، ایسے شخص کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. واقعی قیامت کے دن ایسا شخص جنت میں جائے گا، وہ جنتی انسان. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ان 6 باتوں کی قدر کریں، ان کی حفاظت کریں، ان کا لحاظ کریں، اور جن 6 باتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اس پر ہم اپنی زندگی میں قائم رہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جنت میں لے جانے والے جو بھی اعمال اور اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنم میں لے جانے والے جو اسباب اور اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی ناکامی اور ذلت و رسوائی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.
اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفاء عاجل کامل عطا فرما، اے اللہ جو مقروض ہے انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما، اے اللہ پورے عالم میں ہر جگہ تو اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما، اے اللہ جہاں بھی مسلمان مظلوم اور پریشان حال ہے اے اللہ تو مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما، ظالموں کے ظلم سے اور شرپسندوں کی شرارتوں سے اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں ہر قسم کے حادثات سے، بلاؤں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ جب تک زندہ رکھ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور محبت کرنے کی توفیق دے، اے اللہ جب تو وفات دے تو خاتمہ بالخیر کلمہ توحید پر وفات دے، آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔